کہ ایک بار اورنگزیب جامع مسجد دلی میں نماز پڑھنے کے لیے فجر کے وقت آئے اور روزانہ وہاں فجر پڑھتے تھے. فجر پڑھ کے نکل رہے تھے تو ان کا ایک وزیر کہنے لگا کہ حضور یہ جو مدرسے کے طالب علم میں بڑے بے وقوف نظر آتے. عالمگیر تو چونکہ خود عالم تھے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی. جاہل کے سامنے ایسی بات کرے تو جاہل کو یہ بات اچھی لگتی ہے، اسے کہ جہالت کی طرف مائل ہوتی ہے، علم کی طرف مائل ہوتا ہے. کوئی آدمی جاہلانہ بات کرتا ہے تو جاہلوں کو بہت پسند آتی، لیکن عالم کے سامنے ایسی گفتگو کرے تو عالم کو کیسے پسند آئے. تو اورنگزیب نے اتنے میں دیکھا کہ ایک طالب علم وہاں سے جا رہے تھے، جامع مسجد میں نماز پڑھ کے بھاگے جا رہے تھے. وزیر سے کہا یا کسی خادم سے کہ جو ہے اس طالب علم کو بلا کے لاؤ. وہ طالب علم آیا، آ کر بیچارہ پریشان ہوا کہ بادشاہ مجھ کو کیوں بلا رہے. خیر آیا، سلام کیا، ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم کہاں پڑھتے ہو؟ میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں. کیا پڑھتے ہو؟ میں یہ پڑھتا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ وقت ہو رہا ہے مدرسے کو جانے کا، اس لیے جلدی سے جا رہا تھا. کہا کہ اچھا میرے ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ. جی حضور کیا سوال ہے؟ تو کہا سوال یہ ہے کہ دیکھو یہ جامع مسجد میں حوض ہے، حوض کے پاس ہی وہ کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ جو حوض ہے اس کے اندر کتنے کٹورے پانی ہے یہ بتاؤ اور چلے جاؤ. وہ طالب علم کہنے لگا کہ حضور آپ کا سوال بڑا ناقص ہے. سوال پورا کرے تو بندہ کو جواب دے سکتا ہے، سوال جب تک مکمل نہ ہو بندہ جواب کیسے دے سکتا ہے؟ آپ اپنا سوال پہلے مکمل کیجیے. بادشاہ بھی سٹپٹا گیا کہ میرے سوال میں کیا نقصان ہے اور کیا کمی ہے. بادشاہ نے کہا نہیں مجھے تو اتنا ہی پوچھنا ہے کہ اس حوض میں کتنے کٹورے پانی. طالب علم کہنے لگا نہیں آپ کا سوال ناقص ہے، سوال مکمل کریں تبھی جواب دیا جا سکتا ہے. بادشاہ کہا نہیں میرا تو اتنا ہی سوال ہے، اس کا جواب دو. طالب علم کہنے لگا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مدرسہ جانا ہے، اس لیے ایک اجمالی جواب آپ کے سوال کا دے دیتا ہوں. آپ نے یہ تو پوچھا کہ اس حوض میں کتنے کٹورے پانی ہے، لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کون سے کٹورے سے کتنے کٹورے پانی. کٹورا چھوٹا بھی ہوتا ہے، کٹورا بڑا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے یہ مجھ کو نہیں بتایا کون سے کٹورے سے کتنے کٹورے پانی ہے. اس لیے اجمالی جواب سن لیجئے کہ اگر آپ کا کٹورا حوض کے برابر ہے تو ایک کٹورا پانی ہے. اگر آپ کا کٹورا اس کا آدھا ہے تو 2 کٹورے پانی ہے، اور اگر اس کا تہائی ہے تو 3 کٹورے ہے، اس کا چوتھائی ہے تو 4 کٹورے ہے، اس کا 5واں ہے تو 5 کٹورے ہے، اس کا 6واں ہے تو 6 کٹورے پانی ہے. اب جتنا چھوٹا ہوتا جائے گا کٹورے بڑھتے جائیں گے، کٹورا بڑا ہوگا تو چھوٹا ہوتا جائے گا. یہ اجمالی جواب دے کے کہا کہ حضور میرا وقت ہو رہا ہے مجھے معاف کیجیے گا. اجمالی جواب دے دیا آپ کو، السلام علیکم کہہ کے چلنے لگا. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنے وزیر کو دیکھ کے مسکرانے لگے اور کہا تجھے وزیر باقی رکھوں کہ اس کو وزیر بنا لوں؟ تجھے وزیر باقی رکھوں یا اس کو وزیر بنا لوں؟ اب بیچارہ معافی مانگنے لگا. تو بھائیو لوگوں میں ایک عجیب تصور لوگ ان علماء کے بارے میں، طالب علموں کے بارے میں، قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں، حدیث پڑھنے والوں کے بارے میں، فقہ پڑھنے والوں کے بارے میں ایک ایسا عجیب تصور پیدا ہو گیا. یہ تصور لعنتی تصور ہے. امت مسلمہ کو اس سے توبہ کرنا فرض و ضروری. جو قرآن سمجھتا ہو آپ اسے مولوی کے برابر نہیں سمجھتے. جو قرآن و حدیث سمجھتا ہو آپ اسے بش کے برابر نہیں سمجھتے. جو قرآن و حدیث کے علوم کو سمجھتا ہو آپ دنیا دار ان لوگوں کے برابر نہیں سمجھتے، ایک تاجر کے برابر نہیں سمجھتے، ایک ڈاکٹر کے برابر نہیں سمجھتے، ایک انجینئر کے برابر نہیں سمجھتے، ایک ڈھیر و شمار کے برابر نہیں سمجھتے. اللہ کے پاس پوچھ ہوگی قیامت کے میدان میں کہ تم نے ان علماء کو جو میرا قرآن پڑھنے والے تھے، میرے نبی کی حدیث پڑھنے والے تھے، ان سے نکلے ہوئے علوم کو پڑھنے والے تھے، ان کو تم نے
حقیر سمجھا، ان کو بے وقوف سمجھا، ان کو معمولی سمجھا، اور دنیا کے علم والوں کو سمجھا کہ یہ علم والے ہیں اور ان کو سمجھا کہ بے وقوف ہے۔ آپ بتاؤ کہ قرآن پڑھنے والے بے وقوف ہوتے ہیں اور حدیث پڑھنے والے بے وقوف ہوتے ہیں؟ اگر قیامت کے میدان کے اندر خدا سوال کر لے تو کیا جواب دیا جائے؟ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، تمہید میں کافی گفتگو نکل گئی۔ میں آپ کو دو آیتیں پیش کر چکا، 2 حدیثیں ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد